دين عظيم جاء من وحي الإله. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. ولا تجعلوا اللہ اور مت بناؤ اللہ کے نام کو نیکی کے کاموں سے رکاوٹ، نیکی کے کاموں کے لیے رکاوٹ، یا نہ بناؤ اللہ کے نام کو نشانہ اپنے قسموں کا. ان تبروا کہ تم نیکی کرو، تقوی اختیار کرو اور لوگوں کے درمیان صلح کرو. واللہ سمیع علیم، اللہ تمہارے اقوال سننے والے اور تمہاری نیتوں کو جاننے والے ہیں. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کرتے اس لغو چیز میں جو قسموں میں ہو. وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، لیکن مواخذہ کرتے ہیں اللہ تمہارا اس چیز میں جو تمہارے دلوں نے کمائے ہیں. واللہ غفور، اور اللہ مغفرت کرنے والے حلیم بردبار ہیں. سورۃ بقرہ آیت نمبر 124-25. سورت کا دوسرا حصہ، دوسرے حصے کا تیسرا باب، تیسرے باب کا 7واں مسئلہ. سورت میں پہلا حصہ توحید اور رسالت پر مشتمل تھا. دوسرے حصے میں بنیادی مسئلہ جہاد کا ہے. اس کی تیاری کے حوالے سے پہلے باب میں تہذیب النفوس کے 10 امور ذکر ہوئے تھے اور سیاست مدینہ کے 4 امور ذکر ہوئے تھے. اس کے بعد حکم جہاد ذکر ہوا تھا. دوسرے باب میں مسائل حج کا ذکر تھا. تیسرے باب میں 18 امور ہیں جو تدبیر منزل یعنی گھریلو معاملات کے ساتھ متعلق ہیں. اس میں پہلا امر یہ تھا کہ گھر میں جو حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، باپ ہے، ماں ہے، بچے ہیں، رشتہ دار ہیں، ان پر خرچ کرو. دوسرا حکم یہ تھا کہ شریعت کے تابع ہو جاؤ، اپنے خواہشات نفسانیہ کی پیروی نہ کرو. تیسرا حکم یہ تھا کہ جس چیز کے اسباب زیادہ ہوں اسے کر لو، اگرچہ موانع اور رکاوٹیں بھی ہوں. چوتھا حکم یہ تھا کہ جس چیز میں شرعی نقصان ہو اور جس کے نقصانات زیادہ ہوں اور کچھ ظاہری فوائد بھی نظر آتے ہوں تو حقیقی نقصانات کی وجہ سے اس ظاہری فوائد سے صرف نظر کرتے ہوئے اسے چھوڑ دو. اگر کسی چیز میں جیسے شراب اور جوا، اگر کسی چیز میں دنیاوی نقصان نظر آتا ہے لیکن شرعی فوائد ہیں اسے کر لو، جیسے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. چوتھا مسئلہ یہ تھا کہ گھریلو معاملات کو درست رکھنے کے لیے نافرمان، معاصی
اور اللہ کے باغیوں سے نکاح نہ کرو، نہ اپنی بچیاں ان کے نکاح میں دو۔ اور بغاوت کا سب سے اونچا درجہ شرک ہے، اس کے بعد درجہ بدرجہ جو جتنا اللہ کا باغی ہے وہاں سے اپنی بچیوں کو بھی بچاؤ، اور ان کو بھی کیا ہے، ان کی عورتوں کو، اگر ایسے باغیہ عورتیں ہیں تو ان کو بھی اپنے گھر میں نہ لاؤ، تاکہ تمہارے گھر کا انتظام درست ہو سکے اور چل سکے۔ کل جو مسئلہ ذکر ہوا وہ یہ تھا کہ یہ اب تک گھر کے باہر مسائل تھے، نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد گھریلو معاملات کو شریعت کے مطابق چلاؤ، اپنے خواہشات کے مطابق نہ چلاؤ۔ اس میں بیمار عورتوں کے ساتھ کیا معاملات کرنے ہیں اس کی تفصیل اور تشریح کر کے آیات میں گزر گئی۔ آج کی آیت میں 7واں حکم ہے۔ گھریلو معاملات میں عموماً لوگوں میں ناراضگیاں پھیل جاتی ہیں، ناچاکیاں آ جاتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ نالگیاں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ان نالگیوں کے اندر ایک لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار لوگ قسم کھا جاتے ہیں، قسمیں کھا لیتے ہیں، اور جب ان سے پھر صلح کی بات کی جاتی ہے یا کہا جاتا ہے کہ یار یہ تمہارے رشتہ دار ہیں، گھر ہے، گھریلو معاملات ہیں، اس میں اچھا سلوک کرو، میں نے تو قسم کھائی ہوئی ہے، اب اس قسم کو رکاوٹ بنا لیتے ہیں صلہ رحمی، رشتہ داری، تعلقات، میاں بیوی کے تعلقات کو درست کرنے کے لیے۔ تو آج کی آیت میں اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں کیا کرو کہ قسمیں کھا کے اس قسم کو بہانہ بنا لو کہ جی میں نے تو قسم کھائی ہوئی ہے، اس لیے میں اب نہ بھائی سے ملاقات کر سکتا ہوں، نہ بھابھی سے مل سکتا ہوں، نہ بہن سے دعا سلام کر سکتا ہوں، نہ بیوی کے ساتھ صلح اور مصالحت کر سکتا ہوں، قسم کھا چکا ہوں۔ روایات میں آتا ہے، اس حدیث کے آیت کے شان نزول میں ایک روایت تو مشہور ہے کہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سالہ تھے حضرت نعمان بن بشیر نے ان کی بہن جو ہے عبداللہ ابن رواحہ کی، وہ نعمان ابن بشیر کے نکاح میں تھی، تو کسی بات پہ ان کے اندر ناراضگی ہو گئی، تو عبداللہ نے قسم کھا لی کہ میں نعمان سے نہ بات کروں گا، نہ ان کے ساتھ کبھی ملاقات کروں گا، نہ ان کے گھر جاؤں گا، اور نہ ہی میں ان میاں بیوی کے درمیان مصالحت اور صلح کراؤں گا۔ یہ قسم کھا لی، اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر جلالین وہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت مجھے نہیں مل سکی ہے، تو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے اشارہ ہے کہ شان نزول کے اندر یہ واقعہ ذکر کرنا صحیح نہیں ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں وہ واقعہ ذکر کیا ہے جو سورہ نور کی آیت وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کے اندر ہے کہ جب ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا تو اس کی اشاعت میں اور اس کے پھیلانے میں، اس پروپیگنڈا میں ایک غلام تھے مصطح، وہ بھی عام پروپیگنڈے کا شکار ہو کر اس واقعے کو بیان کرتے رہتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے، خالداد بھائی تھے، غریب تھے، تو انہوں نے قسم کھا لی کہ میں ان کے ساتھ جو مالی تعاون کیا کرتا تھا وہ نہیں کروں گا۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ آیت دونوں واقعہ میں نازل ہوئی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اسی واقعہ سے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہو، لیکن علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی پھر یہ ہوگا
کہ سورہ بقرہ کی یہ آیت بہت عرصے بعد نازل ہوئی ہے، کیونکہ واقع افک جو ہے وہ غزوہ بنو قینقاع کے بعد نازل ہوا ہے، غزوہ ذات الرقاع کے بعد، اور غزوہ ذات الرقاع 6 ہجری میں یا 5 ہجری میں ہوا ہے۔ تو اور سورہ بقرہ جو ہے یہ 1 ہجری میں، 1 سال کی بالکل یہ ہجرت کے شروع میں نازل ہوئی ہے۔ تو پھر یہ معنی کرنا پڑے گا کہ آیت جو ہے وہ کیا ہے، بڑی بعد میں نازل ہوئی ہے۔ ممکن ہے آیت بعد میں نازل ہوئی ہو، لیکن پہلے واقعہ کو اگر اس کا شاہد نزول قرار دیے جائے تو وہ اس پر فٹ بھی آتا ہے۔ بہرحال تو فرمایا لا تجعلوا اللہ عرضۃ، اللہ کو مت بناؤ عرضہ۔ عرضہ یہ فعلہ کے وزن پر ہے اور اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک عرضہ اس چیز کو کہا جاتا ہے جو کسی چیز کے آگے رکاوٹ بن جائے۔ عرضہ اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو کسی چیز کے لیے حائل بن جائے، حاجز بن جائے، رکاوٹ بن جائے۔ تو اس معنی، اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ لا تجعلوا اللہ، یا اللہ کا معنی یا اسم اللہ یا الحلف باللہ، یعنی اللہ کے نام کی قسم کو یا اللہ کے نام کو حاجز اور حائل نہ بناؤ نیکیوں کے لیے۔ اللہ کے نام کو حاجز اور حائل نہ بناؤ۔ لِأَيْمَانِكُمْ، یا ایمان کا معنی پھر کیا ہوگا؟ جن چیزوں کی قسمیں کھاتے ہیں ہم۔ تو فرمایا چیزوں کی قسمیں کھا کے ان کے لیے اللہ کے نام کو حائل نہ بناؤ۔ یا عرضہ کا دوسرا معنی ہوتا ہے الشیء المعروض، المنصوب للرمی، جو چیز مارنے کے لیے کوئی چیز کھڑی کر دیتے ہیں اور اسے ہم اپنے زبان میں نشانہ کہتے ہیں۔ معروض اور معرضہ اور عرضہ وہ چیز جس کو کیا کیا جاتا ہے، تیروں سے مارا جاتا ہے یا گولیوں سے مارے، نشان کے لیے، نشانے کے لیے، نشانہ بازی کے لیے جو چیز رکھی جاتی ہے اسے عرضہ کہتے ہیں۔ تو اس صورت میں پھر معنی یہ ہوگا کہ اللہ کے نام کو اپنے قسموں کا نشانہ نہ بناؤ۔ جیسے کثرت سے لوگ نشانہ مارتے رہتے ہیں، تو قسموں کی کثرت نہ کرو، بار بار قسمیں نہ کھاؤ، قسمیں کثرت کے ساتھ نہ کھاؤ۔ اس کا نقصان یہ ہوگا، زیادہ قسمیں کھانے سے تم نیکیاں نہیں کر سکو گے، تقوی کے کام سے رہ جاؤ گے اور لوگوں کے درمیان صلح نہیں کر پاؤ گے۔ جو آدمی زیادہ قسمیں کھاتا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے آدمی کا اعتماد نہیں رہتا، اعتبار نہیں رہتا۔ بندہ کہتا ہے یہ جو قسمیں کھا رہا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ دال میں کچھ کالا ہے۔ اور قرآن نے بھی اس سے منع کیا ہے لا تطع كل حلاف مہین، جو آدمی زیادہ قسمیں کھاتا ہے اس کی پیروی نہ کرے۔ تو قسمیں، یہ جو ہمارے سیاسی لیڈر ہوتے ہیں عموماً قسموں کی بنیاد پہ چلتے ہیں، اس سے قرآن، اس سے قرآن، اس سے قسم، اس سے قسم، یہ قسمیں کھا کے قرآن کر کے وہ جان عین موقع کے اوپر جان چھڑا لیتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ قسموں کے کثرت نہ کرو، لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اللہ کو اپنے قسموں کا نشانہ نہ بناؤ۔ ان تبروا وتتقوا وتصلحوا، ان تبروا، یہ لا تجعلوا اللہ عرضۃ ان تبروا، اللہ کو نشانہ نہ بناؤ یا اللہ کے نام کو حائل نہ بناؤ نیکیوں، تقوی اور صلح کے درمیان۔ اور یہ ہے کہ اللہ کے نام کو نشانہ نہ بناؤ اس بات کے لیے کہ اللہ تبروا ولا تتقوا ولا تصلحوا، کہ ہم نیکی نہیں کریں گے، ہم تقوی اختیار نہیں کریں گے اور ہم صلح نہیں کریں گے لوگوں کے درمیان۔ اس کے لیے اللہ کے نام کو کیا نہ نشانہ بنا کر اور اس کے اوپر اپنے آپ کو، اپنی جان مت چھوڑاؤ۔ ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم ان تبروا، اس بات سے کہ تم نیکی کرو، میں اچھائی نہیں کروں گا، نیکی نہیں کروں گا۔ تو نیکیوں کی قسمیں، میں نماز نہیں پڑھوں گا، میں قرآن نہیں پڑھوں گا، اس طرح کی قسمیں جو ہیں وہ مت کھاؤ۔ اسی طرح تقوی اور پرہیزگاری کے کاموں سے بھی قسمیں نہ کھاؤ۔ اور لوگوں کے درمیان مصالحت اگر تمہارے ہاتھ سے ہو سکتی ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے بندہ صلح کرنے جاتا ہے، وہاں اس کی بےزتی ہو جاتی ہے، ناراض ہو جاتا ہے، کہتے یار میں صلح کرا نہیں کیا، میرے جو ہے نا بےزتی ہو گئی ہے، اب میں نے قسم کھائی ہے میں آئندہ کبھی صلح نہیں کراؤں۔ تو یہ غلط ہے، نہیں بھائی، انسان ہے، غلطی اگر ہو گئی ہے اور آپ کی بات ایک دفعہ نہیں مانے گی، پھر کہو، کیونکہ
مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کا تو ہمیں حکم ہے، اصلحوا بین اخویکم انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، مسلمان آپس میں بھائی ہیں، لہذا اور تمہارے بھائی ہیں، جب لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرانا یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے۔ تو اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں اگر کبھی کیا ہو جاتی ہے، کبھی رکاوٹ آ جاتی ہے، کبھی ناراضگی آ جاتی ہے، کبھی اونچ نیچ اتار چڑھاؤ آ جاتا ہے، تو اس پر جو ہے سو مصالحت کرانے والے کو، مصالحتی کمیٹی کو اور جرگے مار کو کیا ہونا چاہیے، ناراض نہیں ہونا چاہیے، اسے پھر بھی اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے گاؤں میں 2 قاری صاحبان کی لڑائی ہو گئی تو ہم ان کی صلح کرانے چلے گئے، مدرسہ جو ہے نا وہ بند ہو گیا تھا، تو ہم نے ان کی صلح کرا دی جمعے کی نماز سے پہلے۔ پھر انہوں نے مجھے کہا جمعے کی تقریر آپ کریں، میں نے جمعے کی تقریر کی۔ جمعے کی تقریر کے بعد کھانا اکٹھے رکھا ہوا تھا، تو وہ قاری صاحبان تو سیدھے سادے لوگ تھے، ان کی تو صلح ہو گئی، لیکن جب ہم نماز سے فارغ ہوئے ہم نے ایک قاری صاحب کے گھر چلے گئے، دوسرے کا انتظار میں تھے کہ بھائی آپ بھی کھانا کھانے آئیں، تو وہ ایک میاں برادری کے لوگ تھے، تو پوری برادری جمع ہوئی تھی مسجد کے پیچھے، کہتے ہیں ہم بھی ہمارا جرگہ ہو رہا ہے، آپ نے ویسے صلح کرا دی ہے۔ تو میں نے جا کے ان کو کہا بھائی بات ختم ہو گئی ہے، مدرسے کا مسئلہ ہے، چلو دین کا مسئلہ ہے، چل پڑے گا، قاری صاحبان نے ایک دوسرے کو عفو درگزر کر دیا، بات ختم ہو گئی ہے، دونوں میرے شاگرد ہیں، تو میں نے کہہ دیا کہ صلح کر لو، بس ٹھیک ہے، انہوں نے کر لیا، نہیں اس طرح نہیں ہوگی۔ تو وہ بہت لمبا مسئلہ ہوا، پھر میں نے ان کو ڈانٹا، پورے جرگے کو میں نے ڈانٹا اور سختی سے ڈانٹا۔ میرے ساتھ ایک اور مولوی صاحب بھی تھے، وہ مجھے کہتے ہیں آپ صلح کرانے کے ہو لڑنے کا، میں نے کہا یہ جو ہے نا اتنی شرارت کر رہے ہیں ظالم کہ اب میں نے کہا اگر یہ بات تھانے میں چلی گئی تو انہوں نے تو آگے تالا لگا دینا مدرسے کو، تو میں کہا میں وہاں سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ نا، تو ہم ناراض ہو کر آ گئے، صلح رہ گئی۔ تو اگلے دن پھر ان کو پشیمانی ہوئی کہ یار یہ ہم نے اچھا نہیں کیا، مولوی صاحب کو ناراض کر دیا۔ پھر مجھے فون کیا وہ دوسرے قاری صاحب کے والد صاحب نے کہ میں آپ سے معذرت، میں نے کہا معذرت کی کیا بات ہے یار، صلح کرنی ہے، کہتے ہیں ہاں، میں نے کہا چلو، پھر اگلی رات جا کے ہم نے پھر صلح کرا دی، کوئی بات نہیں، ہاں ہو جاتی ہے، بات تیز ہو جاتی ہے، سخت ہو جاتی ہے، تو آپ اگر مصالحت کرانا چاہتے ہیں تو اس میں کیا ہے، اس میں اگر آپ کے جو ہے حق میں کوئی تیز بات ہو گئی ہے، کوئی ناراضگی والی بات ہو گئی، تو اسے کیا نہ کریں، آپ دل پہ نہ لے، بلکہ اس کو اگنور کر کے لوگوں کے درمیان مصالحت کی کوشش کریں، اس پہ بہت اجر ملتا ہے۔ وَأَن تُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ، اللہ سننے والے تمہاری باتوں کو، اقوال اللہ سنتے ہیں، جب تم صلح کراتے ہو یا تم قسمیں کھاتے ہو، اور تمہاری نیتوں کو جانتے ہیں، لہذا جس نیت سے بھی قسم کی ہے تو اللہ رب العالمین کو تو معلوم ہے، اسی لیے نیکی اور مصلحت کے کاموں سے، اچھے کاموں سے قسمیں نہ کھاؤ۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، پہلے تکثیر قسم، زیادہ قسمیں کھانے سے ممانعت کر دی گئی ہے، اور اللہ کے نام کو قسموں کے لیے آڑ بنانے اور نیک اعمال سے رکاوٹ کے لیے آڑ بنانے سے منع کر دیا گیا ہے۔ آگے قسموں کی اقسام بیان کر رہے ہیں کہ قسمیں کتنے قسم پر ہے، تو قسم 3 قسم پر ہوتے ہیں، 3 قسم کی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم کو یمین لغو کہتے ہیں، دوسری قسم کو یمین غموس کہتے ہیں، اور تیسری قسم کو یمین منعقدہ کہتے ہیں۔ یمین لغو، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یمین لغو وہ قسم ہوتی ہے جس میں بندے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، بس زبان پہ چڑھا ہوتا ہے اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم۔ بعض آدمیوں کو عادت ہوتی ہے کہ اللہ باللہ، لا واللہ، بلا واللہ، یہ عرب اس طرح کہتے ہیں، اور ہم پٹھان لوگ جو ہیں ولاچ ہم بہت زیادہ کہتے ہیں، واللہ ایسے، واللہ ایسے، یہ بھی قسم ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یمین لغو اس کو کہتے ہیں کہ جو لوگوں کی زبان پر بغیر ارادے کے اور بغیر قصد کی بات چڑھی ہوئی ہوتی ہے، تو اس میں نہ مواخذہ ہے نہ گناہ ہے، لیکن یہ خلاف اولا بات ہے، ایسے کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے نام کی توہین ہے اور ہتک ہے، اس کے اندر جو اس کی کیا ہے، اس کی جو ہے اللہ کے نام کی خفت ہے، اس کو خفیف اور ہلکا بنا دیا جاتا ہے، اس لیے ایسا نہ کریں۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یمین لغو ایسی قسم ہے کہ ایک آدمی نے ایک بات پہ قسم کھائی اور اسے یقین ہے کہ یہ بات سچی ہے، لیکن وہ سچی نہیں ہوتی، وہ قسم کھاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کہتا ہے قسم سے زید آیا ہوا مسجد میں،
اسے یقین ہے کہ زید آیا ہوا ہے، لیکن واقعہ میں زید نہیں آیا، تو یہ قسم اگر اس نے کھا لیا تو اس قسم پہ نہ کفارہ ہے نہ اس پہ گناہ ہے، کیونکہ اس کا ظن غالب یہ تھا کہ کیا ہے، زید آیا ہوا ہے۔ یمین غموس اس کو کہتے ہیں کہ آئندہ کی کسی بات، گزشتہ کسی بات پر قسم کھائیں، ماضی کی کسی بات پر قسم کھائیں کہ اس طرح یہ واقعہ ہوا تھا اور اسے پتہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا تھا، اسے پتہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا تھا، تو اس کو یمین غموس کہتے ہیں۔ یہ اکبر الکبائر میں سے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کہتا ہے کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ مسیح ابن مریم ہے، یہ قسم یہودیوں نے کھائی تھی کہ اللہ کی قسم اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ اللہ مسیح ابن مریم نہیں ہے، اور ان کو پتہ بھی ہے اور ان کا ارادہ بھی ہے، تو اس کو یمین غموس کہتے ہیں۔ اس کو آپ علیہ السلام نے فرمایا من اکبر الکبائر، بڑے بڑے گناہوں میں سے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، والیمین الغموس، اور جھوٹی قسمیں کھانا۔ تو جھوٹی قسم کھانا یہ کیا ہے، اس کو یمین غموس کہتے ہیں۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، اس پر کفارہ نہیں ہے۔ ماضی کی کسی بات پر کفارہ تو اس لیے نہیں ہے کہ اس کا انعقاد اور عدم انعقاد اس کے ہاتھ میں نہیں، اس کے اختیار میں نہیں۔ تیسری قسم قسم یہ ہے کہ ایک آدمی آنے والے زمانے کی کسی بات میں قسم کھا لیں کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اگر کسی دینی شرعی امر سے قسم کھا لی ہے تو اس کا توڑنا واجب ہے اور اس کا کفارہ ادا کرے۔ ایک مثال کے طور پہ میں کسی سے بات نہیں کروں گا، یہ قسم کھا لی ہے، تو یہ شرعاً ممنوع ہے، ایک منہی چیز سے اور ایک حرام چیز سے اس نے کیا کی ہوئی ہے، حرام کام کے نہ کرنے کی، اس نے حرام کام کے کرنے کی قسم کھائی ہے کہ میں بات نہیں کروں گا، بات نہ کرنا حرام ہے، لہذا اس کا توڑنا واجب ہے اور اس کا کفارہ دے گا۔ کفارہ 3 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا 3 روزے رکھنے ہیں، 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے 2 ٹائم کا، اور یا کہ 3 روزے رکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسری ہے غلام کو آزاد کرنا، لیکن وہ اس وقت نہیں ہے۔ تو فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، تمہارے ان قسموں پر اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کرتے جو لغو ہے۔ تو لغو کی دونوں تفسیریں، امام شافعی کے نزدیک کیا ہے، لا باللہ واللہ وغیرہ کہہ دینا، اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسی چیز کی قسم کھانا جس میں یہ بندہ اپنے آپ کو سچا سمجھ رہا ہے اور وہ سچا نہیں ہے۔ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، ہاں تمہارا مواخذہ اس چیز پہ ہوتا ہے جس کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا ہے۔ اسی کو دوسری جگہ فرمایا بما عقدتم الایمان، جن کا تم نے عقد کیا ہے اور تم نے قسمیں کھا لی ہیں، تو قسم اگر ارادتاً کھا لی ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا اور وہ کام معصیت کے ہیں تو اس کا توڑنا واجب ہے، اور اگر وہ کسی مباح چیز کی قسم کھا لی ہے کہ ایسا نہیں کروں گا تو اس مباح کام کو پورا کرنا ضروری ہے، قسم نہ توڑے۔ آپ علیہ السلام مسلم شریف میں روایت ہے، آپ نے فرمایا من حلف علی یمین، ایک آدمی نے قسم کھائی کسی بات کی، ثم رأى غیرہا خیرا منہ، پھر اس کے علاوہ کسی دوسری چیز کو، یعنی وہ جس چیز سے قسم کھائی تھی وہ اس سے بہتر معلوم ہوئی، تو فلیأتی علی ما هو خیر، وہ عمل کر لے جو بہتر ہے، اور ولیکفر عن یمینہ، اور اپنے قسم کا کیا کر دے، کفارہ ادا کر لے۔ میں گناہ کام نہیں کروں گا، لیکن کیا وہ کام کرنا اچھا ہے، بہتر ہے اور بھلائی کا کوئی کام ہے، پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی تعلیم یہ ہے کہ یہ اپنے اس خیر اور بہتر کام کو کر لیں اور جو قسم کھائی ہے اس کا کیا کر دیں، کفارہ ادا کر لیں۔ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم وَاللَّهُ غَفُورٌ، اللہ مغفرت کرنے والے ہیں، لغو قسموں کو معاف کر دیتے ہیں۔ حلیم اور بردبار، حلیم اس کو کہتے ہیں جو اپنے کام کو آرام آرام سے کرے اور دوسروں کے کام کی وجہ، دوسرے جب اس کے کام کے اندر رکاوٹ ڈالیں تو ان کو سزا دینے میں جلدی نہ کرے۔ تو اللہ رب العالمین اپنے جو فیصلے ہیں وہ نافذ کرتے رہتے ہیں، اور اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین کے احکامات کو توڑتا ہے اور اللہ رب العالمین کے حکموں کو نہیں مانتا تو اللہ جلدی اس کو سزا نہیں دیتے، بلکہ کیا ہے، اس کو ڈھیل دیتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ بندے کو کیا ہے، بار بار توبے کا موقع نصیب ہوتا رہتا ہے، اللہ دیتے ہیں۔ تو جلدی نہیں کرتے اللہ رب العالمین سزا دینے میں، اسی لیے اللہ کی ذات کو کیا کہا ہے، حلیم کہا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دين عظيم جاء من وحي الإله